پاکستان میں جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے اس میں جو سب سے زیادہ رول ادا کرتے ہیں وہ UK اور یورپ والے لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ انٹرنیٹ کی بہت زیادہ اچھی سروس موجود ہے، لوگوں کے پاس اچھے موبائل ہیں اور لوگ ویسے بھی ٹیلی ویژن بہت زیادہ دیکھتے ہیں، نیوز کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یہ لوگ ایک ایک منٹ کی رپورٹ اپنی فیس بک کے اوپر، اپنے ٹویٹر پر اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں وہاں کے لوگوں کو مطلع کرتے رہتے ہیں کہ ابھی صاحب تیار ہو رہے ہیں، ابھی لوگ فلاں جگہ سے نکل رہے ہیں، فلاں قافلہ فلاں جگہ سے نکل رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پر پہنچ جائیں، جھنڈے لیں، یہ کریں وہ کریں۔ اور وہاں پر ہماری بولی سادی قوم جو بیٹھی ہوئی ہے وہ بیچارے ان کی شاعری اور ان کی طرف سے جو جذبات ملتے ہیں اس کے اوپر وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اور حالات سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں، گھروں سے جب نکلتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا۔ اب دیکھیں کہ جس وقت وہ لوگ گھروں سے نکل کر جب جاتے ہیں کسی مظاہرے یا احتجاج میں، وہاں پر زخمی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو حالات کا تو نہیں پتہ ہوتا کہ آنسو گیس بھی ہوگی، ڈنڈے لاٹھی چارج ہوگا، زخمی ہوتے ہیں، حکومت نے ان کا علاج نہیں کروانا، علاج ان لوگوں نے پھر خود کرانا ہے۔ ایک غریب بندہ وہاں پر گیا اور پھر علاج بھی اپنے پیسے سے کرائے، یا اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے یہ جو لوگ UK یورپ میں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں پلیز آپ اس کے علاوہ کوئی اور کام کیجئے، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، وہ یہاں سے بیٹھ کر لوگوں کو وہاں پر گیس نہ کرائیں پلیز۔ اور اسی طرح جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ حالات کا جائزہ لے کر گھر سے باہر نکلیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حالات کس طرح ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، لوگ کس طرح کے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہر حکومت کی طرف سے ہوتا رہا ہے۔ تو اس لیے خدا را اپنے بچوں پر اور اپنے آپ پر ترس کھا کر ایسے قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں۔ بہت شکریہ۔